اردو دنیا کے معزز ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آخرکار کیسے روس کی آنکھیں کھل گئیں۔ آرمینیا نے چند منٹوں میں جنگ بندی کا معاہدہ توڑ کر روس کو اپنا دشمن بنا لیا۔ روس نے آرمینیا کو سبق سکھانے کے لیے بڑی تباہی مچا دی۔ آرمینیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ آذربائیجان کے صدر نے بھی اپنی فوج کو پیغام بھیج دیا۔ ترکی بھی فارم میں۔ طیب اردگان نے آرمینیا کو آخری وارننگ دے دی۔ ناظرین، ویڈیو میں اس سے متعلق اور بھی بہت سے دلچسپ حقائق پر بات کریں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں اور فیس بک گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔ ناظرین، جنگی جنون میں مبتلا آرمینیا کی تباہی شروع ہو گئی۔ متنازع علاقے ناگورنو قرباخ میں خطرناک جنگ روکنے کے لیے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب جنگ بندی کا نیا اعلان کیا گیا۔ روس اس جنگ بندی کا ثالث بنا۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ نے روسی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت میں اس نئی جنگ بندی سے اتفاق کیا۔ روسی وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں پر زور دیا کہ وہ خون ریزی روکنے کے لیے ہمارے سمجھوتے کی پاسداری کریں، لیکن اس معاہدے کے 2 منٹ بعد ہی آرمینیائی فوج نے آذربائیجان کے گوران بے، ٹرٹر اور ادگام کے علاقوں پر شیلنگ کی، جس کے بعد آذری فوج بھی ایکشن میں آ گئی اور یوں دوسری بار ہونے والا امن معاہدہ بھی چند منٹوں میں ٹوٹ گیا۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے ٹھکانوں پر گولہ باری کرتی رہیں۔ نئی جنگ بندی سے قبل بھی آذربائیجان کے دوسرے بڑے شہر میں بیلسٹک میزائل کے حملے میں 13 شہری ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہوئے۔ آذربائیجان نے آرمینیا پر اس میزائل حملے کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ آرمینیا کی وزارت دفاع نے ایسے کسی بھی حملے کی تردید کی ہے۔ ناگورنو قرباخ کی علیحدگی پسند حکام نے ایک بیان میں کہا تھا کہ گنجا شہر میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن انہوں نے واضح الفاظ میں اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی۔ ناظرین، شہری آبادی کو نشانہ بنانے کا پیغام سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ آذربائیجان اپنے شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جانے دے گا۔ انہوں نے اپنی فوج کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، جس کے بعد آذری فوج نے سخت ایکشن لیتے ہوئے دشمن کے کئی ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ صدر علیوف نے پراعتماد لہجے میں کہا کہ جنگ آرمینیا نے شروع کی ہے، جس کا اختتام آذری فوج کی مکمل فتح پر ہوگا۔ صدر الہام علیوف نے کہا کہ وہ اپنی مقدس سرزمین کا قبضہ واپس لینے کے لیے پراعتماد ہیں۔ قوم سے اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے معصوم شہیدوں کے قتل کا بدلہ لیں گے اور ہماری جوابی کارروائی علاقے پر دہشت گردوں کے 30 سالہ قبضے کا جنازہ نکال دے گی۔ ناظرین، آرمینیا نے جب دوسری بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اس کے بعد ترک صدر بھی ایکشن میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جنگ بندی پہلا قدم ہے، لیکن آرمینیائی فوج جنگ بندی معاہدے کو خاطر میں نہیں لائی۔ اب آرمینیا کے پاس آخری موقع ہے کہ وہ قرباخ کا علاقہ چھوڑ دے۔ آپ کو بتاتے جائیں کہ ترک صدر نے شروع دن سے ہی آذربائیجان کی حمایت میں آواز اٹھائی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ آرمینیا جو قرباخ میں 30 سال سے قابض ہے، اسے یہ علاقہ چھوڑنے پر دباؤ ڈالا جائے۔ ترک صدر نے آذری فوج کی مدد کے لیے انہیں جدید ترین اسلحہ بھی فراہم کیا۔ اس بات کا اعتراف آذری صدر بھی کر چکے ہیں کہ اگر ان کے پاس ترکی کا جدید ترین اسلحہ نہ ہوتا تو شاید یہ جنگ ان کے لیے آسان نہ ہوتی۔ ترک صدر کی اسی بے لوث مدد سے عالمی دنیا پریشان نظر آ رہی ہے اور ترکی پر دباؤ بڑھا رہی ہے کہ وہ اس جنگ سے خود کو دور رکھے۔ یورپی یونین نے بھی پابندیاں لگانے کی دھمکیاں دی، لیکن ترک صدر نے ان پر کوئی توجہ نہیں دی اور آذربائیجان کی مدد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عالمی دباؤ کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ جو ملک ترکی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے اور آرمینیا کے ناجائز قبضے کے خلاف آوازیں بلند کرے تاکہ قرباخ کی عوام کو دیر پا امن حاصل ہو جائے۔ ناظرین، اس جنگ میں پاکستان نے بھی آذربائیجان کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا رکھی ہے۔ آذربائیجان کے قومی دن کے موقع پر پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے صدر اور عوام کو مبارکباد کا پیغام دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے پر آذربائیجان فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اپنی ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ وہ ناگورنو قرباخ تنازع کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی حمایت کرتے ہیں۔
ادھر پاکستان نے آرمینیا کے وزیر اعظم کے مبینہ طور پر متنازع خطے ناگورنو قراباخ میں آذربائیجان کی فوج کے ساتھ پاکستانی اسپیشل فورس کے لڑنے سے متعلق دعوے کو بے بنیاد اور غیر جانبدار قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں آرمینیا کی قیادت سے اپنے غیر ذمہ دارانہ پروپیگنڈے کو روکنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ آذربائیجان کی افواج اپنے وطن کے دفاع کے لیے کافی ہے۔ خیال رہے کہ روسی نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے آرمینیا کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ناگورنو قراباخ میں ترک فوج کے ساتھ پاکستانی افواج بھی حصہ لے رہی ہیں۔ اس حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ پاکستان آرمینیا کے وزیر اعظم کے بے بنیاد اور غیر منظور شدہ تبصروں کو مسترد کرتا ہے۔ پاکستان کے دستے آذربائیجان کی فوج کے ساتھ آرمینیا کے خلاف اس جنگ میں شریک نہیں ہیں۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے اس معاملے پر بھی اپنا موقف واضح کیا ہے کہ انہیں غیر ملکی افواج کی مدد درکار نہیں۔ خیال رہے کہ آذربائیجان کی عوام پاکستان سے والہانہ محبت کرتی ہے اور اس جنگ میں اس محبت کا اظہار متعدد بار دیکھنے کو ملا ہے، جب باکو شہر میں عام شہریوں نے ترکی اور آذربائیجان کے جھنڈوں کے ساتھ پاکستان کے جھنڈے بھی لہرائے۔ اس کے بعد امریکہ کے دارالحکومت میں آرمینیا کے ناجائز قبضے کے خلاف احتجاج میں شریک عوام نے پاکستانی جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ لیکن آپ کو بتا دے جائیں کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پاکستان کی فوج یا پاکستان کے JF تھنڈر آرمینیا کے خلاف میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ناگورنو قراباخ کا علاقہ 4400 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور 50 کلومیٹر آرمینیا کی سرحد سے جڑا ہوا ہے۔ آرمینیا کے حامی علیحدگی پسندوں نے 1990 کی دہائی میں ہوئی لڑائی میں ناگورنو قراباخ خطے کا قبضہ باکو سے حاصل کر لیا تھا اور اس لڑائی میں 30,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ سوویت یونین سے 1991 میں آزادی حاصل کرنے والے دونوں ممالک کے درمیان شروع ہی سے کشیدگی رہی، جو 1994 میں جنگ بندی معاہدے پر ختم ہوئی تھی۔ بعد ازاں فرانس، روس اور امریکہ نے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا، لیکن 2010 میں امن معاہدہ ایک مرتبہ پھر ختم ہو گیا تھا۔ متنازع خطے ناگورنو قراباخ میں تازہ جھڑپیں 27 ستمبر کو شروع ہوئی تھیں اور پہلے روز کم از کم 23 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ فوری طور پر روس اور ترکی نے کشیدگی روکنے کا مطالبہ کیا تھا۔ مسلمان اکثریتی ملک آذربائیجان اور عیسائی اکثریتی ملک آرمینیا کے درمیان حالیہ کشیدگی سے خطے کی دو بڑی طاقتوں روس اور ترکی کے درمیان تلخی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ترکی کو تنازع سے دور رکھیں۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے آرمینیا کے وزیر اعظم سے فوجی کشیدگی پر بات کی اور تنازع کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ناظرین، اب تک آرمینیا کے ترک مخالف اتحادی فرانس اور یورپی ممالک نے صدر اردگان اور ترکی کے خلاف اقدام نہیں اٹھایا اور بظاہر سب کو کشیدگی پر تشویش ہے۔ آرمینیا کے سب سے بڑے اتحادی روس نے طرفداری سے پرہیز کرتے ہوئے فوری طور پر جنگ بندی اور صورتحال کو مستحکم کرنے کے لیے 2 بار امن مذاکرات کرائے۔ صدر اردگان کے شدید مخالف فرانسیسی صدر نے بھی فوری جنگ بندی اور امن مذاکرات پر زور دیا ہے۔ فرانس میں بہت بڑی تعداد میں آرمینیائی باشندے آباد ہیں اور پیرس جنگ عظیم اول کے دوران آرمینیائی باشندوں کے قتل کا الزام عثمانی سلطنت پر عائد کرتا ہے۔ ترکی صدر نے کہا ہے کہ علاقائی تعلقات ہیں اور دوستوں کے درمیان خون ریزی پر انہیں سخت تشویش ہے۔ جنگ پر تشویش اور امن و استحکام کے لیے اقوام عالم کی فکر مندی قابل تحسین ہے، لیکن مغرب کی بے چینی اور بے قراری سے ظاہر ہوتا ہے کہ میدان کارزار میں آذربائیجان کو برتری حاصل ہے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔